کراچی، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کو کہنے کے لیے کہ یہ سب کچھ کر لے۔ تو ہم نے سوسائٹل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے جوڈیشری کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے اکانومی میں ایکوالٹی لے آنا ہے۔ جمہوریت صرف پارلیمنٹ کے لیے نہیں تھا، جمہوریت ہمارا معیشت کے لیے بھی ہے، جہاں ہر آدمی، میں ہو یا آپ ہو یا شاہ صاحب ہو، ہمارے لیے there should be the same opportunities in پاکستان۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے شہید محترمہ بینرجی بھٹو کا بیٹا بنایا ہے، لیکن ہر آدمی شہید محترمہ بینرجی بھٹو کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے ریاست کا کام ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے وہی موقع پیدا کر لیں جتنا موقع آپ نے شہید بی بی کا بیٹا کے لیے پیدا کیا ہے، یا تخت رائبن کے خاندان کے لیے پیدا کیے ہیں، یا عمران خان کے بچے کے لیے ہیں، اتنا ہی فائدے۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آج جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، وہاں پر پنجاب حکومت نے کے پی کے حکومت کی سرحد بند کر دی ہے۔ 4-5 گھنٹے سے کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے بارڈر پر محصور ہے، آنسو گیس چل رہے ہیں، اس کو 4 گھنٹے سے آگے آنے نہیں دے کینٹینر، اور ابھی یہ پتا چلا ہے کہ کھندقیں بھی کھودی جا رہی ہیں وہاں پر، تاکہ کوئی گاڑی کے ذریعے پنجاب میں داخل نہ ہو، اسلام آباد میں داخل نہ ہو۔ نواز شریف کہاں ملک کو لے کر؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کا چیزیں کے لیے 2 حل ہے۔ ایک حل تو میں کہتا رہا اور میں کہتا رہوں گا کہ آپ بڑا مہربانی میرا 4 مطالبہ مان لے، آپ پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کرنے تاکہ ہم اس نثار کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، آپ پیناما بل پاس کر لے، اس لیے جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا اس ملک میں یا کسی ملک۔ آپ ہمارا جو سی پیک کنسنسس تھا اس کو آپ مینٹین کرو، اور آپ فورن منسٹر بنائیں تاکہ ہمارے جو موقف چاہے وہ دہشت گردی پہ ہو یا وہ کرے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ آپ سب جو میرے سامنے ہیں نا، آپ اپنا کیمراز بند کریں، ٹی وی بند کریں، یہ جو ڈرامہ ہے ختم ہو جائے گا۔ سب صرف یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ریٹنگز بڑھ جائیں، چاہے وہ سیاستدان ہو یا وہ میڈیا اینکرز ہو، اور ملک کا نہیں سوچ رہے۔ میں کیا کہوں، میں ابھی آ کر آپ کو بتانا چاہتا تھا، ملک پہ بات کرنا چاہتا تھا، دہشت گردی پر بات کرنا چاہتا تھا، معیشت پر بات کرنا چاہتا تھا، اور پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ جی ٹی روڈ کا لڑائی میں یہ ٹاپ نیوز ہے، جی ٹی روڈ کا لڑائی میں یہ ریٹنگز مل رہا ہے، جی ٹی روڈ کی لڑائی میں عمران خان پش اپس کر رہے ہیں، جی ٹی روڈ کی لڑائی میں مسٹر بین کا وگ گل رہا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، جو ہو رہا ہے ہونے دو، قانون رول آف لا ہونا چاہیے۔ حکومت کا ذمہ داری ہے، حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ رول آف لا مینٹین کرے، اینڈ دے سپورٹ facilitate and allow for the legal, legitimate, democratic right to protest, whether it's myself or whether it's Mr. Imran Khan. یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اگر میں دھرنا کر سکتا ہوں اور عمران خان دھرنا کر سکتا ہے، وہ صحیح ہے، مگر اگر آپ، میں کیا کہوں ان کے لیے، بیڈ طالبان کو، اگر آپ بیڈ طالبان کو یا گڈ طالبان کو اجازت دے رہے ہو، اور دوسرا سائڈ پہ آپ عمران خان اور بلاول بھٹو کو روک رہے ہو، تو آپ کس کے وزیر اعظم ہو؟ آپ کس کے وزیر داخلہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میرا وزیر اعظم وزیر داخلہ نہیں ہیں، آپ عمران خان کا وزیر اعظم نہیں ہو، آپ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو، آپ قلدم تنظیموں، آپ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے وزیر اعظم و وزیر داخلہ ہو۔ This is why Faratullah Babar made a clear demand, which was the demand of the unanimous leadership of the Pakistan People's Party, and that was for the Interior Minister to resign. His latest actions are sending a mixed signal to the world. Modi کا جو conspiracy ہے پاکستان کو isolate کرنے کے لیے، جو وہ propaganda ہے،
اس کے لیے سب پروف چھوٹی نثار صاحب فوٹو سیشنز میں بیٹھ کے خود بنا رہے ہیں تاکہ وہ استعمال کرے. میرے سمجھ سے باہر ہے کہ either this Prime Minister is not sincere or his Interior Minister is not sincere. They both cannot be sincere. بینظیر بھٹو صاحبہ چاروں صوبوں کی زنجیر کے نام بات کی جاتی ہیں. آپ اس وقت وفاق کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وفاق ایگزسٹ کر رہا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کو اس وقت الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جس طرح کا بیہیویئر پچھلے 5 روز سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو وفاق کہاں ہے؟ یہ جو سازش ہے نا پاکستان کی وفاق کے خلاف, یہ سازش ابھی سے نہیں شروع ہوا ہے. یہ سازش نہ صرف شہید محترمہ کے شہادت کے وقت ہوا تھا, یہ پاکستان سے بننے میں, جب ہم بن رہے تھے, ہم ایک ملک بن رہے تھے, انڈیا نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم اس ملک کو چلنا نہیں دیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وفاق مضبوط نہ ہو, ہمارے صوبے مضبوط نہ ہوں, مگر یہ ہمارا ناکامی ہے. اگر دہشت گرد کامیاب ہو رہے ہیں, اگر انڈیا کا کنسپریسیز آگے جا رہے ہیں, تو وہ میرا ناکامی ہے. اس لیے میرا کام, اس لیے میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں ایک سیاستدان ہوں. سیاستدان کا کام یہی چیز ہے, ہمارا کوئی ادر کام نہیں ہے. میرا کوئی ریٹنگز کا کام نہیں ہے, کوئی ادر کام نہیں ہے. میرا اپنا عوام کو لیڈ کرنا ہے, میرا اپنا ملک, میرا گھر, میرے بھائیوں میرے بہنوں کو سنبھالنا ہے. میرے کسی دوسرا ملک کا کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے, کوئی دوسرا بزنس انٹرسٹ کا فکر نہیں ہونا چاہیے, کوئی انگلینڈ سے کوئی تعلقات, امریکہ سے کوئی تعلقات, جدہ سے کوئی تعلقات کہیں سے نہیں ہونا چاہیے. صرف میرا عوام سے ایک رشتہ ہونا چاہیے. سوال میرا یہ ہے کہ مذہبی جس رواداری کا وہ آپ فروغ دے رہے ہیں, خاص طور پر آج کا دن اس کا مظہر ہے, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو کلدم جو بینڈ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وزارت داخلہ مل کر مطلب ملاقاتیں کرتے ہیں, اور پھر بینڈ آرگنائزیشن کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, لیکن آپ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی یا دیگر اپوزیشن جماعتیں اس کو کنڈیم. اب اور زور میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں آیا ہوں, میں نے میرے غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کے ساتھ اپنا مذہبی دن اپنایا ہے, اور میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو, وہ سیکولر انڈیا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ سب کو جو مذہب ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں, وہ مل کر رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کا کیا حالات ہے ادھر, ہم جانتے ہیں کہ دالت ہندوز کا کیا حالات ہے ادھر, ہم جانتے ہیں. ہاں شاید ہمارے قانونوں میں کمزوری ہے, مگر پاکستانی قوم کا جو دل ہے اس دل میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب ایک ہے, چاہے ہم پاکستانی مسلمز ہو یا پاکستانی غیر مسلمز ہو, ہم ایک ہونا چاہیے. ہم ایک ہے اور انشاءاللہ آمین. تھینک یو. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دیوالی کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے.